اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں حقیقی دشمن نہیں ہے ہمارا، یہ پھر بھی انسان ہے، اصل دشمن تو شیطان ہے۔ اگر اس کو خراب کرنا چاہے، اس کے چہرے کو سیاہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ رسول فرماتے ہیں اگر اس کے چہرے کو خراب کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، جتنا تم روزہ رکھتے چلے جاؤ گے اس کا چہرہ خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اگر چاہتے اس کے اعضاء کو نقصان پہنچاؤ، اس کے ہاتھ پیروں کو توڑ دو، اس کی کمر کو توڑ دو، تو کثرت سے صدقہ نکالو، جتنا تم صدقہ نکالو گے شیطان کی کمر توڑتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائے، تم سے قریب نہ آنے پائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے دور رہے، ہمارے قریب نہ ہو، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اصل دشمن تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا شیطان ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ اصل دشمن تم سے دور رہے تو مولا فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ عمل صالح اختیار کر لو، نیکیوں کی طرف اپنے قدم گن گن کے بڑھاؤ۔ جتنے قدم تمہاری نیکی کی طرف بڑھیں گے تمہارا حقیقی دشمن تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو، دشمنی جب زیادہ بڑھ جاتی ہے انسان کی ایک دوسرے سے تو انسان بعض اوقات بڑے بڑے جرم انجام دیتا ہے، قتل و غارت کی حد تک چلا جاتا ہے، چاہتا ہے یہ ختم ہو جائے، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر چاہتے تمہارا حقیقی دشمن جسے شیطان کہتے ہیں اسے ختم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ رسول فرماتے ہیں اگر اسے تم ختم کرنا چاہتے ہو، اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، جتنا تم استغفار کرو گے شیطان کی رگ حیات کٹتی چلی جائے گی۔ اب ہمیں تجزیہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ہم اس حقیقی شیطان کو کتنا اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں صدقات کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ ہے، صدقہ بے انتہا نکالتے ہیں، روزہ رکھنے والے افراد ہیں، عبادت کرنے والے افراد ہیں، استغفار کرنے والے افراد ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو یقیناً ہم اپنے اس حقیقی دشمن کی دشمنی میں کام کر رہے ہیں، اس کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ہم دور ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے تو اس کا مطلب اپنے دشمن کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے بہترین ذریعہ ہے اس حقیقی دشمن کو نیست و نابود کرنے کا، اپنے اندر سے انا کی جیسی بیماریوں کو ختم کرے، اس کی بارگاہ میں آئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اس نے ایسا سلسلہ ہی رکھا ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ہم سجدہ کرنے لگیں خلوص کے ساتھ، جن وقتوں میں اس نے بلایا ہے اگر ہم حاضر ہونے لگے تو انا کی کیفیت خود بخود ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ لیکن جب اس کی بارگاہ سے، اس کے اعمال سے دور ہوتے ہیں تو ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جو حقیقی دشمن ہے وہ ہم سے قریب تر ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو شر شیطانی سے محفوظ فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ حالیہ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی جلد ہی آپ سب کو خبر ہے مظفر پور میں جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، ایک عالم دین کو اپنے ہی افراد نے جیل بھجوایا۔ یعنی آپ سوچے اتنی مذموم حرکت ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ حقیقت حال بہت حد تک سب کو نہیں معلوم، لیکن اتنا تو پتا ہے ایک عالم دین سر پر امامہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے بازار کا امامہ نہیں ہو، کپڑا خرید کے باندھ لیا، نہیں، تعلیم حاصل کی، باقاعدہ پڑھا ہے، اور بزرگ عالم دین اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کیفر کردار کی وجہ سے کچھ افراد نے پوری قوم تشیع کی آبرو نیلام کی اپنی انا کی وجہ سے، اور وہ عالم دین جا رہا ہے، اور جاتے ہوئے آپ نے ویڈیو دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی گئی اور ہاتھ اٹھا کے جذبہ دیکھیے، ایسے جذبوں کو سلام ہونا چاہیے، ایسی ہمتوں کو سلام ہو، اور کوئی ہوتا تو پیچھے ہو جاتا، قدم پیچھے کر لیتا، لیکن ان جذبوں کو سلام ہو، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں 1000 ہتھکڑی لگے تب بھی ہم لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے، ہدایت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بہرحال اس کے پیچھے جو بھی افراد ہیں پروردگار ان کی اصلاح فرمائے، مولانا کو جلد سے جلد رہائی عطا کرے، بزرگ علماء
پہنچے وہاں پر آپسی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بارہا کا، ہمارے یہاں بھی بہت سے مسئلے اٹھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان مسئلوں کو ہوٹلوں سے حل کر لیں، چوراہوں سے حل کر لیں، گلی اور محلے سے حل کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی قومی مسئلہ ہو، وہ جو بیٹھ کر آپس میں بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، وہ تھانوں سے نہیں حل ہو سکتا ہے، وہ چوراہوں سے نہیں حل ہو سکتا ہے، ہوٹلوں سے نہیں حل ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ افراد ہمیشہ اس کا راستہ نکالتے ہیں، حکمت سے راستہ نکالتے ہیں، اور جب نادانی اور جہالت سر پر سوار ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے پوری بستی کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے وہاں کی پوری بستی بدنام ہو گئی۔ آج ہر طرف سے ہندوستان میں انہوں نے یہ عمل کیا تھا کہ مولانا کو بے عزت کر دیں گے، جیل بھجوا دیں گے، ان کی عزت پامال ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لیٹر پیڈ آ چکے ہیں ان کی موافقت میں، ان کی حمایت میں۔ پوری سرکار کے اوپر زور دیا ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ اس کی بے عزتی ہوئی، اس قوم کی بے عزتی ہوئی جس کے سب ماننے والے ہیں۔ امام نے کیا کہا ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا ہے، ننگ و عار کا باعث اور سبب نہ بننا۔ اگر ہم اپنے عمل کی وجہ سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مولوی یا مولانا معصوم ہوتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، معصوم صرف 14 ہستیاں ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی، کسی بھی عالم دین سے ہو سکتی، لیکن اس غلطی کا احساس دلانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا اسے کارخانے میں ڈال دیا جائے، اس سے اس کی بے عزتی نہیں ہو رہی، اس کا تو اور مقام بڑھ گیا۔ اس نے حق کی راہ میں قدم بڑھایا تھا، اسے لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اس کا اور مقام بلند ہو گیا۔ انشاءاللہ جلد وہ قید خانے سے بھی آ جائیں گے۔